ہو گیا کہ نعت خواں بھی آ گئے تو ایسے ایسے نعت خواں آ گئے کہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ نعت پڑھ رہا ہے کہ نظم پڑھ رہا ہے کہ غزل پڑھ رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے. بھانڈ کی طرح کھڑا ہو کر اسٹیج پر صرف ناچتا ہے اور اس کا عشق اس وقت تک بیدار ہوتا ہے جب تک کہ پیسہ اس کو ملتا رہے گا. اعلیٰ حضرت کا کلام اس لیے نہیں پڑھتا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. علامہ اقبال کہتا ہے کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو, اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے, اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. لوگوں ذہن و فکر کو منبر نور کے قریب کریں. میں نے قرآن مقدس کی بڑی مشہور آیت تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, توجہ کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ میری گفتگو سنیں. اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے, قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تمہیں ملے, جب اللہ اپنے فضل اور رحمت سے تمہیں نوازے, جب اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت کو تمہیں عطا کرے تو تمہیں چاہیے کہ تم خوشیاں کرو. لوگوں یہ قرآن ہے, اللہ کا مقدس کلام ہے. اللہ تعالیٰ 11واں پارہ سورہ یونس ہے, آیت نمبر 58 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, دو چیزوں کا تذکرہ اللہ کر رہا ہے. ایک اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جب میری رحمت تمہیں حاصل ہو, جب میرا فضل تمہیں حاصل ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم خوشیاں مناؤ, تمہیں چاہیے کہ تم خوشیوں کا اظہار کرو. ذرا توجہ کے ساتھ سنو, یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہمارا اور تمہارا رب فرما رہا ہے کہ اے لوگوں, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرو تو اللہ تعالیٰ جو تمہیں فضل عطا کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ جو تمہیں رحمت عطا کر رہا ہے, اسے چاہیے کہ تم خوشیاں مناؤ. اب ذرا ذہن و فکر کو منبر نور کے قریب کیجئے. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ مصطفیٰ اللہ کے فضل ہیں, مصطفیٰ اللہ کی رحمت ہیں, تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ مصطفیٰ کی آمد پر خوشی منانے کا حکم خود اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. اب ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں, اے قرآن تیری عظمت کو سلام, اے قرآن تیری رفعت کو سلام, اے قرآن تیری فصاحت و بلاغت کو سلام. اے قرآن بتا تو صحیح کہ مصطفیٰ اللہ کے فضل ہیں یا نہیں ہیں, مصطفیٰ اللہ کی رحمت ہیں یا نہیں ہیں. تو قرآن کہتا ہے, ذرا توجہ کے ساتھ سنو, اٹھاؤ 22واں پارہ سورہ احزاب شریف پڑھیے, اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام پڑھیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. اے محبوب, ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا, ہم نے آپ کو خوشخبری تیز دینے والا بنا کر بھیجا, ہم نے آپ کو طٰہٰ و یاسین بنا کر بھیجا, ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کر بھیجا. محبوب, ہم نے آپ کو اختیار دے کر بھیجا. محبوب, ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا. محبوب, ہم نے آدم کو بھیج کر فضل کیا ہے, شیس کو بھیج کر فضل کیا ہے, عیسیٰ کو بھیج کر فضل کیا ہے, موسیٰ کو بھیج کر فضل کیا ہے. محبوب, ہم نے جب آپ کو بھیجا ہے, وبشر المؤمنین, مسلمانوں کو خوشخبری دیجئے, بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا, کہ محبوب ہم نے آپ کو بھیج کر فضل کبیر عطا فرما دیا ہے. سبحان اللہ. مائک ٹھیک کریں نظر آئے جی. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہلکا سا ریپیٹ بھی ڈالیے, ہلکا سا ایکو بھی ڈالیے, تاکہ بہت سخت نہ بجے. ڈرائی بہت بج رہا ہے. پرانے آدمی ہیں آپ, پھر آپ
درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں یہ قرآن ہے، اللہ کا مقدس کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو فضل نہیں بلکہ فضل کبیر عطا کیا ہے۔ اور پھر دوسری جانب قرآن سے پوچھئے اے قرآن بتا کہ مصطفیٰ اللہ کی رحمت ہے یا نہیں ہے، مصطفیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمت بنا کر اللہ نے بھیجا یا نہیں بھیجا ہے؟ تو قرآن یہ کہتا ہے، ذرا غور سے سننا، اللہ فرما رہا ہے فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کہ بارش کے چند قطرے جب زمین پر رحمت بن کر آ گئے، اللہ نے مردہ زمین کو زندگی عطا فرما دیا۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ غور سے سنو پیارے، بارش کتنے دیر ہوتی ہے؟ 1 مہینے 2 مہینے 10 منٹ 20 منٹ، اس کو اللہ رحمت قرار دے رہا ہے۔ لیکن جب اپنے محبوب کو میرے میں اللہ نے بھیجا تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب ذرا قرآن کے دونوں آیت کو ملا کے پڑھو تو پتا چلے گا کہ مصطفیٰ اللہ کے فضل بھی ہیں، مصطفیٰ اللہ کی رحمت بھی ہیں۔ اب قرآن ببانگ دہل ارشاد فرماتا ہے کہ جب اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تمہیں ملے تو تم چاہیے کہ تم خوشیاں صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے کہ آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ اے لوگوں ذرا توجہ کے ساتھ سنو، تم کہتے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر کہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں اتنی بار آیا، اور فیس بک پر تم چلاتے ہو کہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں اتنی بار آیا۔ کیا ابو بکر نے منایا؟ کیا عمر نے منایا؟ کیا عثمان غنی نے منایا؟ کیا تمام صحابہ کرام نے منایا؟ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اگر تمہارا یہی قاعدہ ہے، اگر تمہارا یہی اصول ہے، یہی قاعدہ کلیہ ہے تو میرے سوال کا جواب دو۔ اے لوگوں تم نے سوال قائم کیا ہے الزامی، تو جواب بھی الزامی ہوگا۔ اگر تم دلائل کی روشنی میں آؤ گے تو ہم بھی تمہیں دلائل سے ثابت کریں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیوبند میں 100 سال کے بعد تم نے 100 سالہ دیوبند کا جلسہ کیا، بتاؤ قرآن کے کس آیت سے ثابت ہے، حدیث کے کس حدیث سے ثابت ہے؟ مائک لال کوئی دکھا نہیں سکتا۔ میں پوچھتا ہوں کہ تمام وہابی اور دیوبندی سیرت النبی کا جلسہ کرتا ہے، میں پوچھتا ہوں کہ حضرت ابو بکر نے اس جلسے کو کب کیا، حضرت عمر نے اس جلسے کو کب کیا، حضرت عثمان غنی نے اس جلسے کو کب کیا؟ اللہ کی عزت کی قسم کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کے پڑھ لو، کوئی ایک صحابی کی زندگی کو لا کر دکھاؤ جس نے سیرت النبی کا جلسہ سجایا ہو، جس نے سیرت النبی کا پوسٹر بنایا ہو، جس نے سیرت النبی کے سجانے سے پہلے مسجد میں قمقمے لگائے ہو۔ اللہ کی قسم کوئی نہیں دکھا پائے گا۔ اب ذرا آگے بڑھو پیارے، خانہ کعبہ پر ہر سال غلاف چڑھتا ہے، بتاؤ کس نبی نے چڑھایا؟ بتاؤ کس صحابہ کرام نے ہر سال یہ اہتمام کیا ہو کہ خانہ کعبہ پر تم غلاف چڑھاتے ہو؟ اور تو اور جب غلاف کعبہ چڑھاتے ہو تو غلاف پر سونے اور چاندی سے قرآن کی آیت کندہ کرواتے ہو۔ بتاؤ کس صحابی کا یہ طریقہ ہے؟ بتاؤ تابعین میں سے کس کا طریقہ ہے؟ بتاؤ تبع تابعین میں سے کس کا طریقہ ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم ایک سوال کا تم جواب نہیں دے پاؤ گے۔ اگر اہل سنت کے علماء تم سے سوال کرے تو نہیں دے پاؤ گے، اس لیے کہ ہم اہل سنت کے علماء کا یہ نعرہ ہمیشہ ہے کہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ عدو کے سینے میں غار ہے، اسے چارہ جوئی کا وار ہے، یہی وار وار سے پار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی مدثر رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ بہت اچھے لوگوں ذرا توجہ کے ساتھ سنو، قرآن مقدس میں ایک آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ قرآن کی آیت یاد کرتے چلیے۔ ہمارا نوجوان دن بھر فیس بک چلائے گا، دن بھر واٹس ایپ چلائے گا، دن بھر گندی فلمیں دیکھے گا، لیکن جب وہابی اور دیوبندی کا کوئی نوجوان اگر فیس بک پر کوئی چیز ٹائپ کر کے بھیج دے تو اب وہ پریشان ہو جائے گا، اب وہ علماء کے پاس پہنچے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی عالم دین کے پاس وقت نہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کسی مسائل میں الجھا ہوا ہو۔ لوگوں تم بھی تو مسلمان ہو، تم بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہو، تم بھی تو اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہو، تم نے بھی تو مسجد جلسے سجائے ہیں، کیا تمہارا حق یہ نہیں بنتا کہ تم قرآن کی آیت پڑھو، مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث پڑھو، آؤ ذہن و فکر کو منبر نور کے قریب کرو۔ میں نے قرآن کی ایک آیت
پیش کی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ کون سی آیت ہے؟ قرآن میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، تقریر میں مت سنیے، آج پڑھیے آپ مجھ سے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اب قرآن کی ایک آیت اور سنیے، اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم چاہو تو اللہ کی نعمت کو گن نہیں سکو گے، اللہ کی نعمت کو شمار نہیں کر سکو گے۔ بالکل یہ بات حق ہے، اس لیے کہ اگر سر کے بال سے لے کر پیر کے انگوٹھے پر صرف نظر ڈال دیں تو کروڑوں نعمتیں اللہ کی ہیں جن کو ہم نہیں جانتے۔ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے تو ہارٹ کا بھی ڈاکٹر الگ ہوتا ہے، آنکھ کا ڈاکٹر الگ ہوتا ہے، ہاتھ کا ڈاکٹر الگ ہوگا، دماغ کا ڈاکٹر الگ ہوگا۔ جسم ایک ہے لیکن ہر پارٹ کے الگ الگ ڈاکٹر ہیں۔ کیا پتا چلا کہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ کسی ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شمار کر سکے۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ سنو پیارے، زمین بھی اللہ کی نعمت ہے، آسمان بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ چاند اور ستارے جو آسمان پر چمک رہے ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ سنو، جب ہم نعمت کو گن ہی نہیں سکیں گے، جب نعمت کا شمار ہی نہیں کر سکیں گے، جب نعمت کو ہم اپنے ذہن کے حاشیے میں رکھ ہی نہیں سکیں گے تو کما حقہ کسی نعمت کا چرچا نہ ہو سکے گا، کما حقہ کسی نعمت کا تذکرہ نہ ہو سکے گا۔ اب ان دونوں آیت کو لیجئے اور آئیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی بارگاہ مقدس میں پہنچیے۔ آپ کون ہیں؟ آپ امام المفسرین ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ مقدس میں بیٹھ کر آپ نے ثانوی ادب طے کیا ہے، خود صاحب قرآن سے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں قرآن مقدس کے ایک ایک لفظ کو سمجھا اور سیکھا ہے۔ آئیے حضرت ابن عباس کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور آپ کے سامنے یہ دونوں آیت پیش کرتے ہیں اور ادباً کھڑے ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ حضور بتائیے، اللہ ایک طرف یہ کہہ رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اگر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو، دوسری جانب اللہ یہ کہہ رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم چاہو تو اللہ کی نعمت کا شمار نہیں کر سکو گے۔ آخر جب ہم شمار ہی نہیں کر سکیں گے تو کس نعمت کا تذکرہ کرے؟ تو سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جواب دیا۔ امام بخاری نے کتاب الجہاد میں اس جواب کو تحریر کیا۔ لوگوں ذرا توجہ کے ساتھ سنو، حضرت ابن عباس کہتے ہیں اگر نعمت کا تذکرہ کرنا چاہتے ہو تو ایک ایسی نعمت کا نام بتا دیتا ہوں کہ جس کا تذکرہ کرو تو زمین بھی خوش ہو جائے، آسمان بھی خوش ہو جائے۔ میں نے کہا بتا دیا جائے تو حضرت ابن عباس عرض کہتے ہیں وما محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعمت اللہ، کہ مصطفیٰ جان رحمت دنیا کی تمام نعمتوں سے افضل اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک۔ اللہ نعرہ تکبیر، رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام، مظہر مصدریت پر اظہر درود، مصدر مظہریت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ لوگوں جلسے میں یہ قاعدہ ہے کہ کبھی بھی جب آپ ساؤنڈ باکس لگوائے نا تو کم سے کم کچھ ہارن ضرور لگوایا کریں، بغیر ہارن کے کوئی ساؤنڈ باکس صحیح کام نہیں کرتا ہے۔ بولیے غلط بول رہا ہوں میں، اس لیے کہ وہ بیلنس بنا رہتا ہے۔ پھر درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اے لوگوں ذرا توجہ کے ساتھ سنو، میلاد شریف کی محفل میں ہم کیا کرتے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر ہوتا ہے، حضور کے حسن کو بیان کیا جاتا ہے، حضور کے اختیار کو بیان کیا جاتا ہے، حضور کی عظمتیں بیان کی جاتی ہیں، حضور کے تمام اوصاف جمیلہ کو بیان کیا جاتا ہے، اور ہم بتاتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر سے دل کو سکون حاصل ہے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ نوجوانوں ذرا غور سے سنو، آج میں تمہیں ایک ذکر سنانا چاہتا ہوں۔ بہت دیر سے میرے چھوٹے بھائی عثمان ہارونی سے آپ نعت مصطفیٰ سن رہے تھے۔ اللہ کی قسم آج تو ممبر کا معاملہ ایسا ہو گیا کہ نعت خاں بھی آ گئے تو ایسے نعت خاں آ گئے کہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ نعت پڑھ رہا ہے کہ نظم پڑھ رہا ہے کہ غزل پڑھ رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے۔
بھانڈ کی طرح کھڑا ہو کر اسٹیج پر صرف ناچتا ہے اور اس کا عشق اس وقت تک بیدار ہوتا ہے جب تک کہ پیسہ اس کو ملتا رہے گا۔ اعلیٰ حضرت کا کلام اس لیے نہیں پڑھتا کہ تم سمجھتے نہیں ہو، اور اعلیٰ حضرت کا کلام وہ اس لیے نہیں پڑھتا کہ اگر پڑھے گا تو اس کو دوسری محفل میں کوئی بلائے گا نہیں، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھ کے اسی دنیا میں اویس رضا قادری آج پوری دنیا میں لوگ اس کو جانتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کے کلام کا فیضان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور غور سے سنو، آج کے نعت خانوں کی ایک بات اور سنو، اسٹیج پر کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، اور اللہ کی قسم جب تک 30,000 روپے اس کے جھولی میں تم ڈال نہ دو، جب تک اس کے اکاؤنٹ میں 20,000 ڈال نہ دو، اس وقت تک وہ تمہارے ممبر پر نبی کی نعت پڑھنے نہیں آ سکتا۔ اور تو اور پھر کہتا ہے کہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم قیامت کی صبح تک تو سر پٹک کے مر جائے گا، مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ تیرے دل میں مصطفیٰ سے محبت نہیں ہے، تیرا دل پیسے اور طمع اور لالچ کا گہوارہ بنا ہوا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں بار بار ہر جلسے میں کہتا ہوں، کیا نعت پڑھنے والا جہنم میں نہیں جائے گا؟ کیا تقریر کرنے والا جہنم میں نہیں جائے گا؟ کیا نماز پڑھنے والا جہنم میں نہیں جائے گا؟ لوگوں اگر اس خوش فہمی میں ہو کہ امامہ اور جبہ دیکھ کر یہ تم نے سمجھ لیا کہ جنت کا اس کو پروانہ مل گیا ہے، تو یاد رکھنا تم بہت دھوکے میں ہو۔ میں ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، میں تمہیں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں نعت مصطفیٰ کہتے کسے ہیں۔ اللہ کی قسم بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ عثمان ہارونی نے نعت پڑھا ہے، قسم خدا کے دل باغ باغ ہو گیا کہ جب یہ بندہ پڑھ رہا تھا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کرے جا نور کا، اور یہ جو مہر و مہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، کاف کے سوہا دہن یا ابرو آنکھیں عین ساتھ، کافہا یا عین ساتھ ان کا ہے چہرہ نور کا، آب زر عارض پہ بنتا ہے پسینہ نور کا، مصحف اعجاز پر چڑھتا ہے سونا نور کا، اور اے رضا میٹھے رضا سچے رضا میرے رضا مرشد رضا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مرکز اہل سنت بریلی شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی مدثر رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت اچھے موضوع۔ غور سے سنو مولا، جوانوں غور سے سنو، جوانوں غور سے سنو، اعلیٰ فرماتے ہیں سبحان اللہ، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، وصف رخ میں گاتی ہیں حورے ترانہ نور کا، قدرتی بینوں میں کیا بجتا ہے لہرا نور کا، اور یا رسول اللہ تاج والے دیکھ کر بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا۔ لوگوں ذرا توجہ کے ساتھ میری گفتگو سماعت کرو، نوجوانوں یہ مت سمجھنا کہ نعت پڑھنے والا جہنم میں نہ جائے گا، یہ نہ سمجھنا کہ تقریر کرنے والا جہنم میں نہیں جائے گا۔ لوگوں ذرا توجہ کے ساتھ سنو، ایک حدیث پاک میں سنانا چاہتا ہوں، اٹھاؤ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب العلم کی حدیث ہے، آمنہ کے لال ستاروں کے جھرمٹ میں تشریف فرما ہے، مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں تعوذ من جب الحزن، اے میرے صحابہ جب الحزن سے پناہ مانگا کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جب الحزن کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جہنم کی ایک وادی ہے، جہنم کا ایک کنواں ہے جس سے 400 مرتبہ جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ اللہ اکبر، غور سے سنو، اے لوگوں دوزخی تو بہت دور کی بات ہے، جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، اور جہنم کا تعلق کیسے ہے؟ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب 1000 سال تک جہنم کی آگ کو سلگایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے سرخ کر دیا، دوسرے 1000 سال تک اور اللہ نے اسے آگ لگائی، اس کی آگ کو بھڑکائی گئی تو وہ بالکل سفید ہو گیا۔ پھر میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں 1000 سال تک اور اس جہنم کی آگ کو بھڑکائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بالکل کالا کر دیا۔
فَإِذَا هِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ، اور آج بھی وہ کالا ہے۔ توجہ کے ساتھ سنو، اب جہنم مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے۔ صحابہ کرام رونے لگے، عرض کرتے ہیں اے مدینے کے شہنشاہ، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آخر میرے آقا اس جہنم کے کنویں میں کون جائے گا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ قرآن پڑھنے والا جو دنیا کے مال اور دولت کے لیے قرآن پڑھتا ہو، وہ قرآن پڑھنے والا جو اس لیے قرآن پڑھتا ہو کہ تاکہ لوگ اس کو بہترین قاری کہیں، وہ قرآن پڑھنے والا جو اس لیے قرآن پڑھتا ہو کہ لوگ اسے بہترین قاری کے علاوہ لوگ اسے اچھا انسان سمجھے، وہ ریاکاری میں قرآن پڑھتا ہو، اور پھر اس کے بعد جب وہ قیامت کے دن پہنچے گا اللہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر اس جب الحزن میں ڈال دے گا۔ اے لوگوں، اب محدثین کہتے ہیں کہ قرآن چونکہ تمام علوم کا سرچشمہ ہے، قرآن چونکہ تمام علوم کا محور ہے، اب اس کے تعلق سے اور اس زمرے میں اب جو آئے گا، اگر تم دکھاوے کے لیے نماز پڑھو، دکھاوے کے لیے روزہ رکھو، دکھاوے کے لیے تم زکوٰۃ دو، دکھاوے کے لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، دکھاوے کے لیے تم نعت پڑھو، دکھاوے کے لیے اور پیسے کے لیے تم تقریر کرو، اللہ کی قسم کل قیامت کے دن اللہ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال۔ لوگ کیا سمجھتے ہو؟ نعت کس کو کہتے ہیں؟ نعت معلوم ہے نعت کس کو کہتے ہیں؟ نعت پڑھنا اللہ کی قسم پیارے، اگر تم محبت کے ساتھ نعت پڑھو نا تو کسی بھی مولوی سے تمہیں پانی پڑھوا کے دم کروا کے پینے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم محبت سے نعت پڑھو نا تو کسی بھی پیر صاحب کے ہاتھ پیر چوم کر ان سے تعویذ لینے کی ضرورت نہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو میں کہوں گا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ غور سے سنو۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر غلام ہیں، نام ہے حضرت امام شرف الدین بوصیری۔ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں نا، میں آپ تقریر نہیں کر رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں۔ اس زمین پر میری تقریر کم سے کم 10-12 تقریر ہو چکی ہے اسی درگا پور میں، اس لیے آج پڑھیے بڑھیے۔ کیا نام ہے؟ امام شرف الدین بوصیری نام ہے نا۔ آپ پر فالج کا اٹیک ہوا، آپ فالج کے شکار ہوئے، آپ کے جسم کا آدھا حصہ بیکار ہو گیا۔ لوگوں، آج اگر کسی کو فالج مار دے، آج اگر کوئی پیرالائسس اگر کسی کو اٹیک ہو جائے تو وہ ہندوستان کے چپے چپے پر بڑے ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، لیکن کوئی اس کو یہ نہیں بتاتا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بستر پر پڑے پڑے مر جائے، ہو سکتا ہے کہ زندگی میں وہ کبھی کسی سے بات نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ زندگی بھر بیٹھنے کے لیے ترس کے رہ جائے، ہو سکتا ہے کہ اپنے بچوں کو گلے لگانے کے لیے تڑپ کر رہ جائے، لیکن کبھی وہ اٹھ نہیں پائے گا، اس لیے کہ پیرالائسس کی دوا آج بھی کارگر نہیں ثابت ہوتی ہے۔ امام شرف الدین بوصیری رضی اللہ تعالی عنہ پر فالج کا اٹیک ہوا، آدھا جسم کا حصہ، میری ماں اور بہنیں تم بھی سنو، آدھا جسم کا حصہ بیکار ہو گیا۔ اب مصر کی سرزمین ہے، اللہ اکبر، بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے طبیب آپ کے مریدوں نے بلایا، اور بلانے کے بعد سب نے کہا میرے پیر صاحب کو دیکھا جائے کہ میرے پیر صاحب اب چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، مصر کے بڑے بڑے حکیم اور مصر کے بڑے بڑے طبیبوں نے حضرت امام شرف الدین بوصیری رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، دیکھنے کے بعد سب یک زبان ہو کر ایک ساتھ تمام حکیم، ایک ساتھ تمام ڈاکٹر بول پڑے، اے لوگوں غور سے سنو، انہوں نے کیا کہا کہ اب امام شرف الدین بوصیری چل نہیں سکیں گے، اب امام شرف الدین بیٹھ نہیں سکیں گے، امام شرف الدین کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکیں گے، اس لیے کہ حضرت امام شرف الدین بوصیری کے جسم کا آدھا حصہ بالکل بیکار ہے، خون کا دوران بند ہو گیا ہے، ساری نسیں بلاک ہو چکی ہیں، اب حضرت امام شرف الدین کا چلنا مشکل ہے۔ اللہ اکبر، لیکن حضرت امام شرف الدین بوصیری رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق نے آواز دی ہے، وہ عاشق صادق مصطفیٰ جان رحمت کو یاد کر رہا ہے، اور عشق نے آواز دے کر کہا ہے اے شرف الدین گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں سے سارے حکیموں کی حکمت دم توڑ دے، جہاں سے سارے طبیبوں کی رسائی جواب دے جائے، وہاں سے مدینے کے شہنشاہ کی حکمت کا آغاز ہوتا ہے،
جبھی تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھتے ہیں لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا اور تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری جس دن اچھوں کو ملے جام چھلک تیرا. اے لوگوں توجہ کے ساتھ سنو. حضرت امام شرف الدین بوصیری ایک نعت لکھتے ہیں اور آج کے جیسے بھاڑ کی طرح لوگ نعت نہیں لکھوایا انہوں لوگوں سے. نعت لکھنے کا طریقہ بھی نعت ہی ہوتا ہے. کبھی اعلیٰ حضرت کو نہیں دیکھا ہوگا کہ جب اعلیٰ حضرت نے یہ کہا کہ چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گیسو حور بڑھ کر شکنے ناس پہ وارے گیسو کی جو بالوں سے تیرے روضے کی جاروب کشی شب کے شبنم میں تبرک میں ہے دھارے گیسو سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو. اور یا رسول اللہ خواب اے جانے پہنا ہے غلاف مشکی اڑ کے آئے ہیں جو ابرو پہ تمہارے گیسو. اعلیٰ حضرت کے کلام کو جب سنیے گا تو آپ نہیں پائیے گا کہ اعلیٰ حضرت کے نعت میں امام حسین کا نام ہو, اعلیٰ حضرت کی نعت میں حضرت سرکار غوث اعظم کا نام ہو. نہیں پائیے گا. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں آئیے غور سے سنیے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جب لکھا ہے تو مکمل نعت ہی لکھا ہے. وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں شرح والشمس الضحیٰ کرتے ہیں ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں. ماہ شب گشتہ کی صورت دیکھو کانپ کر مہر کی رجات دیکھو مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں اپنے آقا کے ہیں بس شان عظیم. جانور بھی کریں جن کی تعظیم سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں. اور یا رسول اللہ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب تو منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب. تو وجد میں ہو کے اے جانے بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں. لیکن آج کی نعت خوانی ایک مصرع نعت کا, دوسرا مصرع اعلیٰ حضرت, تیسرا مصرع تاج الشریعہ, چوتھا مصرع غریب نواز, پانچواں مصرع محلہ, چھٹا مصرع کمیٹی, ساتواں مصرع تمہارا گھر اور تمہارا باپ. یہ آج کا نعت کی محفل ہے. اللہ کے لیے ڈرو اللہ تعالیٰ سے, ڈرو اللہ تعالیٰ سے کم سے کم. میں حق ہی بولتا ہوں ہے نا. باپ ماں نے مجھے پڑھایا ہے حق ہی بولنے کے لیے, نذرانہ کے لیے نہیں پڑھایا. یہاں ہمارا مسران بابو بیٹھا ہوا ہے, اظہر بابو بیٹھا ہوا ہے, پوچھ لیجئے میں کم سے کم 10 بار یہاں آ چکا. کبھی ان لوگوں سے کہا بھی ہو کہ آپ مجھے نذرانہ دیجئے یا میں نے یہ مانگا ہو, کبھی پوچھئے. یہ ہر حق ہے کہ ان لوگوں نے کبھی الحمدللہ ایک جو عالم کی شان ہوتی ہے, جو عالم کا مقام ہوتا ہے, جو وقار ہوتا ہے, اس کو کبھی ان لوگوں نے مجروح نہیں کیا. لوگوں میں ابھی کل کلکتہ میں بول کے آیا, اللہ کی قسم 1 روپیہ اگر کوئی مائی کلال ثابت کر دے کہ میں نے مانگا ہو نذرانہ, یا 7 کو ابھی آؤں گا, کلکتہ ہی آنا ہے 7 کو, کوئی مائی کلال ثابت کر دے کہ میں نے نذرانہ مانگا ہو کسی سے. میں مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث نہیں بیچتا, میں حدیث پاک نہیں بیچتا. لوگوں توجہ کے ساتھ سنو. حضرت امام شرف الدین بوصیری رضی اللہ تعالی عنہ اب نعت لکھ رہے اور لکھتے لکھتے 164 اشعار پر مشتمل نعت لکھا آپ نے. لوگوں اور نعت کی مقبولیت کا یہ عالم کہ مصطفیٰ جان رحمت کے روضہ مقدس پہ جو تالا لگا ہوا ہے نا, اس تالے پر حضرت امام شرف الدین بوصیری کی نعت کا ایک شعر هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم لکھا ہوا ہے. یہ نعت کی مقبولیت ہے. آج کیوں نہیں کسی کا لکھا ہوا ہے؟ اس لیے کہ تم نعت پڑھتے ہو لیکن تمہارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ 20 روپے لے کے آ رہا ہے, وہ 50 روپے لے کے آ رہا ہے, وہ 100 روپے لے کے آ رہا ہے. یہ تو تمہارے دل میں ہوتا ہے. تو اللہ بھی کہتا ہے کہ میرے بندے تو دنیا میں پڑھ رہا ہے, تو دنیا میں ہی جزا لے لے. آخرت میں تو میں بتاتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں. جب الحزن میں نے تیرے لیے تیار کر رکھا ہے. لوگوں حضرت امام شرف الدین بوصیری رضی اللہ تعالی عنہ نے نعت لکھا. لکھنے کے بعد آپ سو گئے. آئے ہے سبحان اللہ. توجہ کے ساتھ سننا پیارے. امام شرف الدین بوصیری 164 اشعار پر مشتمل کلام لکھا اور سو گئے. جب سوئے
سبحان اللہ. اب پہاڑوں، صحراؤں اور آبادیوں کے سارے حجابات نظر کے سامنے سے اٹھ چکے. اب مصر سے گنبد خضرا کا کلش صاف دکھائی دے رہا ہے. دیکھتے دیکھتے حضرت امام شرف الدین بوصیری کے صحن کا چپا چپا درخشاں کرنوں سے معمور ہے. لوگوں توجہ کرو، ایوانوں کے کنگورے جھک گئے، پہاڑوں کی چوٹیاں سرنگوں ہو گئی، درختوں کے پتے سجدے میں گر پڑے، مصر کی زمین جھوم اٹھی. ہر در و دیوار سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا ترانہ چھڑ اٹھا. آمینہ کے چاند ہیں، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، شافع روز جزا، دافع جملہ بلا، طیبہ کے ماہ تمام، جملہ رسل کے امام، ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کی سروت حضرت امام شرف الدین بوصیری کے خواب میں تشریف لا رہے ہیں. حضرت امام شرف الدین کے خواب میں تشریف لائے. اب حضرت امام شرف الدین بوصیری سے میرے آقا نے فرمایا شرف الدین وہ نعتیہ قصیدہ مجھے سنا جو تم نے لکھ رکھا ہے. سبحان اللہ. حضرت امام شرف الدین بوصیری کہتے ہیں یا رسول اللہ امن تذکری جرانم رضی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلت بدمی ظلمت سنت من احی الظلام الہ انشتقت قدماه در من ورمی وشد من سغب احشاءه وطوا تحت الحجارت کشہم مترف الادمی وراودته الجبال شم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو للسمي وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا العامر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في کرم والدهر في همم. حضرت امام شرف الدین بوصیری کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ تازگی میں کلی کے مانند ہیں اور جو رفعت میں ماہ کامل کے مثل ہیں، جود و سخا میں سمندر کی طرح ہیں. یا رسول اللہ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک سب آپ کی بارگاہ میں اپنی اپنی حد پر کھڑے ہیں. جو آپ کے دفتر علم کا ایک نقطہ یا کتاب حکمت کا ایک اعراب ہے. اے مدینے کے شہنشاہ، اللہ نے آپ کے نام پاک میں اتنی عظمتیں رکھی ہیں کہ پوسیدہ ہڈیوں پر اگر آپ کے نام کو پڑھ دیا جائے تو اللہ اس میں جان پیدا فرما دے. پھر میرے آقا امام شرف الدین بوصیری کہتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ علم اللوح والقلم. یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو اتنے علوم عطا کیے ہیں کہ لوح محفوظ کا پورا علم آپ کے علم کا ایک حصہ ہے. حضرت امام شرف الدین بوصیری مصطفیٰ کی نعت پڑھتے جا رہے ہیں. ذرا توجہ کے ساتھ سنا. اب جب اس شعر پر پہنچے یا اکرم الخلق ما لمن الوذ به سواك عند حلول الحادث الاممی ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مصطفیٰ کی رحمت جوش پر ہے، مصطفیٰ کا کرم بول رہا ہے، مصطفیٰ کی رحمت کا ساون جھوم جھوم کر حضرت امام شرف الدین بوصیری پر برس رہا ہے. اور میرے آقا نے حضرت امام شرف الدین بوصیری کے جسم پر ہاتھ پھیرا ہے. حضرت امام شرف الدین بوصیری کی بیماری چلی گئی. حضرت امام شرف الدین بوصیری پر جو فالج کا اٹیک تھا وہ ختم ہو گیا. اور یہی نہیں ہوا، اے لوگو تم نعت پڑھو تو تمہیں پیسہ چاہیے اور امام شرف الدین نعت پڑھیں تو مصطفیٰ جان رحمت اپنی چادر مبارک عطا فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ. بہت اے لوگوں اسی لیے اس قصیدہ کو قصیدہ بردہ کہا جاتا ہے. بردہ کا مطلب ہوتا ہے چادر، اور قصیدہ جو لکھا تھا تو حضور نے اپنے نعت یا قصیدہ سننے کے بعد وہ چادر عطا فرما دیا. اب آگے سنو. جب امام شرف الدین بوصیری سنا کر اٹھے نا تو آپ کے جسم سے خوشبو کے ہلے اٹھ رہے ہیں اور آپ کے جسم میں وہ طاقت آ گئی جو جوانی میں 25-30 سال کی عمر میں آپ کی طاقت تھی. ہاتھ کس کا پڑا تھا؟ مصطفیٰ جان رحمت کا. اعلیٰ حضرت کہتے ہاتھ جسم سے اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام جس کو وارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. اے لوگوں توجہ کے ساتھ سنو. حضرت امام شرف الدین بوصیری رضی اللہ تعالی عنہ اب اٹھے، جسم مضبوط ہے، مصطفیٰ کی نعت سنایا ہے، انعام میں کیا ملا؟ صحت مل گئی. وضو کیا اور تہجد کی نماز کے لیے بڑھے. راستے میں حضرت شیخ ابو الرجا سے ملاقات ہو گئی. حضرت شیخ ابو الرجا نے سلام کیا
اور فرمایا کہ اے امام شرف الدین بوصیری وہ نعتیہ قصیدہ مجھے آپ عطا کریں جو نعتیہ قصیدہ آپ نے لکھ رکھا ہے۔ تو حضرت شیخ ابو الرجا کہتے ہیں کون سا قصیدہ؟ حضرت امام شرف الدین بوصیری فرماتے ہیں کون سا قصیدہ؟ تو آپ کہتے ہیں وہ قصیدہ جو امن تذکری جران بذی سلمی مزج تدم عن جرا من مقلتن سے بدمی سے شروع ہوتا ہے۔ تو حضرت امام شرف الدین بوصیری فرماتے ہیں من عین حفظتہا، اے امام حضرت امام شیخ ابو الرجا آپ کو اس قصیدے کا علم کیسے ہوا؟ اس قصیدے کو میں نے کسی کو نہیں دیا ہے۔ تو حضرت شیخ ابو الرجا کا جواب سنو مصطفیٰ کے پیارے غلاموں۔ حضرت شیخ ابو الرجا کہتے ہیں یاد کریے خواب کی بات، جب مصطفیٰ کو آپ نعتیں سنا رہے تھے، مصطفیٰ کو قصیدہ سنا رہے تھے، میں اپنے آقا کے بغل میں کھڑا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نعت پڑھ رہے تھے اور مصطفیٰ آپ کے نعت کو سن کر جھوم رہے تھے۔ اے لوگوں سبحان اللہ، یہ نعت مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ اگر نعت کی طرح پڑھو، نعت مصطفیٰ کے عشق میں پڑھو، نعت اعلیٰ حضرت نے جو بتایا ہے ویسے پڑھو، تو اللہ کی قسم مصیبتوں کا پہاڑ بھی ہو تو اللہ غفور فرما دے۔ کیوں نہیں میرے اعلیٰ حضرت، کیوں نہیں اعلیٰ حضرت نے کیسے فرمایا یا رسول اللہ تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول۔ آج تو ہمارا ماحول ایسا ہو گیا اللہ اکبر کہ نعت ہم سنتے بھی نہیں صحیح سے، آواز پر ارے بھائی میرے پیسہ دینا ہو، ابھی اظہر بابو آئے پیسہ دیا ہے نا، اس کے ہاتھ میں جتنے پیسے تھے ہے نا انہوں نے ایک بار میرے ہاتھ میں دیا، میرے رکھ دیا۔ یہ طریقہ ہے بلا شبہ مصطفیٰ جان رحمت کی جو نعت پڑھتا ہے اس کو اسی طرح دینا چاہیے، اور حضور کے نعت پڑھنے والے کو نوازنا چاہیے، اور ایسے نعت خانوں کو تو ضرور نوازنا چاہیے جو ادب و احترام سے نعت پڑھے، جو مصطفیٰ کی ثنا اعلیٰ حضرت کے کلام سے شروع کرے، سرکار مفتی اعظم ہند کے کلام پر پڑھے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں غور سے سنو، نعت میں بات آ گئی ہے نعت پر تو میں نعت ہی سناتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول۔ مہن کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ بہت مشکل، بہت ٹف۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری اوقات، بارش ہو گئی ڈر رہے ہیں آپ لوگ، تو سنیے تب میں بھی سناؤں گا، سنیے جب تک سننا چاہتے سنو۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ تن کا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول۔ یا رسول اللہ میری اوقات یہ ہے، میری حیثیت یہ ہے اے مدینے کے شہنشاہ کہ اگر ذرا سی مصیبت پڑ جائے تو مجھے تنکا ہلانے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ یا رسول اللہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اپنے مصیبتوں کو ٹال سکوں، لیکن آقا اگر آپ کرم فرما دیں، آقا اگر آپ نگاہ کر دیں، آقا اگر آپ نظر فرما دیں تو مصیبتوں کا پہاڑ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ٹال دے۔ مصیبتوں کا بادل اگر گھن گھور بھی ہو تو یا رسول اللہ آپ اشارہ کر دے تو وہ بادل چھٹ جائے۔ آپ کہیں گے مولانا یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، اس کا ایک شعر ہے، میں کہوں گا کہ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر مکمل حدیث پاک کا ترجمہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر مکمل حدیث پاک کا ترجمہ ہے۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ غور سے سنو پیارے، سبحان اللہ۔ میں اس شعر کو، اعلیٰ حضرت کی اس شعر کو میں حدیث پاک سے ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کیا جائے؟ کیا حکم ہے؟ ختم بولا ہے تو سنو درود پاک پڑھو۔ اللہ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول۔ یا رسول اللہ میری اوقات یہ ہے، میری حیثیت یہ ہے کہ اگر یا رسول اللہ میں مصیبتوں میں گرفتار ہو جاؤں تو آقا جی میں اپنے مصیبتوں کو ٹال نہیں سکتا، لیکن آقا اگر آپ کرم فرما دیں، آپ نظر فرما دیں، آپ نگاہ ڈال دیں تو مصیبتوں کا پہاڑ اللہ تعالیٰ دور کر دے۔ مصیبتوں کے پہاڑ کو
اللہ کافور فرما دے۔ لوگوں یہ حدیث پاک ہے مکمل۔ اب آئیے میں حدیث پاک پڑھتا ہوں، اٹھائیے بخاری شریف، مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث سنیے۔ ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال توفی عبداللہ ابن عمرو وعلیہ دین فاستعنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم على غرمائه ان يدعوا من دينه فطلب النبي صلى الله عليه وسلم اليهم فلم يفعلوا فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فصنف تمرك اصناف الأجوة على حيدة وأزق زيد على حيدة ثم ارسل الي ففعلت ثم ارسلت الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فجاء فجلس علاه رواہ البخاری۔ پورا مجمع کہو سبحان اللہ۔ اے لوگوں مصطفیٰ کی حدیث سنا کرو، مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث سننے سے تمہاری بیماری دور ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا نعرہ لگانے سے نہیں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت جب حدیث پاک کا درس دیتے تو کھڑے ہو کر درس دیا کرتے۔ اعلیٰ حضرت جب حدیث پاک پڑھاتے تو ادب اور احترام کے ساتھ پڑھاتے۔ اگر کوئی آتا تو اعلیٰ حضرت اس سے کلام نہیں فرماتے۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ جب ہی تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھتے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ لوگوں اب حدیث پاک کا ذرا ترجمہ سننا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کے اداس چہرے پر میرے آقا کی نظر پڑی۔ حضرت جابر سے میرے آقا نے پوچھا جابر کیوں اداس ہو؟ حضرت جابر نے عرض کی یا رسول اللہ مجھ پر اتنا قرض ہے آقا کہ قرض نے میری کمر توڑ دی ہے۔ یا رسول اللہ گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا ہے۔ آقا جیسے ہی گھر سے باہر نکلتا ہوں جنہوں نے قرض دیا ہے وہ قرض مانگنے لگتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی زندگی پریشان ہو گئی ہے۔ میرے آقا نے پوچھا کتنا قرض ہے؟ تو حضرت جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ پر 30 وسق کھجور قرض ہے۔ کتنا؟ 30 وسق کھجور۔ لوگوں بہار شریعت میں علامہ صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے لکھا کہ ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے، اور ایک 60 سا جو ہوتا ہے اللہ اکبر غور سے سنو، ایک وسق 60 سا کا اور ایک سا 395 کلو گرام کا ہوتا ہے۔ جب ہم نے تخمیناً ایک دن میں بیٹھ کر اس حدیث پاک پر جب میں نے کیلکولیٹر چلانا شروع کیا، اللہ کی قسم پیارے 55 سے 60 کنٹل کھجور حضرت جابر پر قرض تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے آقا فرماتے ہیں جابر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹوٹ پڑتی ہیں بلائیں جن پر، جن کو ملتا نہیں کوئی یاور، ہر طرف سے وہ پر ارما پھر کر تیرے دامن میں چھپا کرتے ہیں۔ ہاں یہی کرتی ہے چڑیا فریاد، یہی سے چاہتی ہے ہر نیداد، اسی در پر شترانے ناشاد گلے رنجو انا کرتے ہیں۔ اے جابر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کام کرو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر 10 سال تک میں اپنے باغ میں پانی دوں، 10 سال میں کھجور کی کھیتی کروں، اے اللہ کے نبی میں قرض ادا نہیں کر سکتا۔ لوگوں ذرا تصور کرو آج جس پر قرض ہو اس کی زندگی سے پوچھو کہ تمہاری زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ لوگوں رات کا چین اس کا حرام ہے، رات کی نیندیں اس کی اڑ جاتی ہیں۔ یہاں تو 55 سے 60 کنٹل کھجور کی بات ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں جابر اپنے باغ میں جاؤ اور باغ میں جا کر جو کھجوریں تمہارے باغ میں آئے ہیں اس وقت ان تمام کھجوروں کو توڑ لو، توڑنے کے بعد اس کے ڈھیر بناؤ، بنانے کے بعد مجھے بلا لینا۔ حضرت جابر دوڑے دوڑے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ سے اپنے باغ میں پہنچے اور باغ کے تمام کھجوروں کو توڑا، اور توڑنے کے بعد آپ نے ڈھیر بنا لیا۔ لیکن جب کھجوروں پر نظر پڑی تو دل پھر مایوس ہو گیا۔ اللہ اکبر، زیادہ سے زیادہ 50 کلو کھجور ہی پورے باغ میں موجود تھا۔ اب کہاں 50 کلو اور کہاں 60 کنٹل کھجور ادا کرنا ہے، لیکن قربان جاؤ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، اور کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں ہیں، عرض کرتے ہیں آقا جی میں نے تمام کھجوروں کو توڑا ہے اور یا رسول اللہ میں نے ڈھیر بنا لیے ہیں۔ آقا آپ تشریف لے چلے۔ مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جاؤ ان تمام لوگوں کو بلا لو جن سے تم نے قرض لیا ہے اور جن کو تمہیں قرض کی ادائیگی کرنی ہے۔ سارے لوگوں کو حضرت جابر نے بلایا، کہاں 60 کنٹل کھجور دینا ہے اور سامنے 50 کلو کھجور پڑا ہوا ہے۔ اب قربان جاؤ مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت پر، قربان جاؤ مصطفیٰ کی رفعت پر، قربان جاؤ مصطفیٰ کے اختیارات پر، قربان جاؤ مصطفیٰ کے تصرفات
اکبر، قربان جاؤ مصطفیٰ کی عظمت پر۔ اعلیٰ حضرت کا شہزادہ جبھی تو پکار اٹھا، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، آپ جیسا یا رسول اللہ کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں۔ اے لوگوں توجہ کے ساتھ سنو، اب مصطفیٰ جان رحمت نے اس کھجور کے ڈھیر پر کوئی برکت کی دعا نہیں کی، میرے مصطفیٰ نے زمزم نہیں چھڑکا، میرے مصطفیٰ نے اس صحابی سے یہ نہیں کہا 2 رکعت نماز پڑھو اور برکت کی دعا کرو، نہیں، میرے مصطفیٰ جان رحمت اس کھجور کے ڈھیر کا 3 چکر لگاتے ہیں اور میرے آقا فرماتے ہیں اب کھجور بانٹنا شروع کرو۔ اے لوگوں اب کھجور بانٹا جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ جس کے 5 کنٹل تھے اس کو بھی دیا گیا، جس کے 10 کنٹل تھے اس کو بھی دیا گیا، جس کے 15 کنٹل تھے اس کو بھی دیا گیا۔ اللہ کی عزت کی قسم 55 کنٹل کھجور اس ڈھیر سے حضرت جابر نے تمام لوگوں کو ادا کر دیا، لیکن اس ڈھیر سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوا۔ اعلیٰ حضرت کی نظر جب اس حدیث پر پڑی ہے، بریلی کا امام پکار اٹھا، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن۔ مدثر رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت اچھے۔ اب میں اپنی اخیر بات کہہ دوں آپ کے سامنے، لوگ آج کی رات کے تعلق سے کہ مصطفیٰ جان رحمت ہیں، سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام کہ صحابی حضرت جابر، یہی حضرت جابر ہے، سبحان اللہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا مجھے بتائیے کہ عرش و کرسی سے پہلے، جنت و جہنم سے پہلے، لوح و قلم سے پہلے، زمین و آسمان سے پہلے، جبریل و میکائیل سے پہلے، اسرافیل و اسرائیل سے پہلے، اے مدینے کے شہنشاہ، اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ اے لوگوں، امام عبدالرزاق صنائی سن وفات 211 ہجری، آپ اپنی مشہور کتاب مصنف عبدالرزاق میں اس حدیث کو لاتے ہیں۔ لوگوں توجہ کے ساتھ سنو، میرے ایک جملے کو ریکارڈ کرو اور لے جا کے دیوبندیوں کو سناؤ اور بتاؤ کہ دیکھو میرے مصطفیٰ نور ہیں۔ اگر کہے کہ کہاں ثبوت ہے تو آؤ میں تمہیں ثبوت دیتا ہوں۔ اس حدیث پاک کو حضرت علامہ سید محمود آلوسی بغدادی نے تفسیر روح المعانی میں اس حدیث کو لکھا۔ اسی حدیث پاک کو امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ شریف میں تحریر کیا۔ اسی حدیث پاک کو مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی تحریر فرماتے ہیں۔ اسی حدیث پاک کو حضرت علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں تحریر کیا۔ اسی حدیث پاک کو دیوبندیوں کا سب سے بڑا مولوی اشرف علی تھانوی اپنی کتاب نشر الدین میں لکھتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں فقال هو نور نبیک یا جابر خلقه اللہ ثم خلق فیہ کل خیر وخلق بعده کل شیء وحین خلقه اقامه قدامه من مقام القرب 12,000 سنہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جابر سنو، عرش و کرسی سے پہلے، جنت و جہنم سے پہلے، ساتوں زمین سے پہلے، ساتوں آسمان سے پہلے، جبریل و میکائیل سے پہلے، اسرافیل و اسرائیل سے پہلے، لوح و قلم سے پہلے، خانہ کعبہ سے پہلے، بیت المعمور سے پہلے، اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ اے لوگو یہ حدیث بڑی لمبی ہے، حدیث بڑی لمبی میں نہیں سنانا چاہتا، اس کا ایک دوسرا ٹکڑا اور سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں سبحان اللہ ثم نظر اللہ عز وجل الیہ فترشح النور ارقا فقطر منہ 104 قطرة من نور فخلق اللہ من کل قطرة روح النبی اور روح الرسول۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اللہ نے میرے نور کو ایک مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھا، اللہ اکبر، جس سے میرے نور کو پسینہ آیا، 1,24,000 قطرات جھڑے، اللہ نے ہر قطرے سے نبی اور رسول کی روح کو پیدا کیا۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں ثم تنفست ارواح الانبیاء فخلق اللہ من انفاسهم الاولیاء والشہداء والسعداء والمطیعین الى یوم القیامہ۔ پھر تمام انبیاء کرام کی روحوں نے سانسیں لی ہیں، قیامت کے صبح تک پیدا ہونے والے تمام اولیاء کاملین، تمام محدثین، تمام فقہاء، تمام صدیقین، تمام شہداء، تمام صالحین کی روح کو اللہ نے پیدا کیا۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں فالعرش والکرسی من نوری والکروبیون من نوری والروحانیون من نوری والملائکۃ السماوات السبع من نوری۔ میرے آقا فرماتے ہیں عرش کو میرے نور سے پیدا کیا گیا، فرش کو میرے نور سے پیدا کیا گیا، زمین کو میرے نور سے پیدا کیا گیا، آسمان کو میرے نور سے پیدا کیا گیا، لوح کو میرے نور سے پیدا کیا گیا، قلم کو میرے نور سے پیدا کیا گیا، جنت کو میرے نور سے پیدا کیا گیا، جنت کی نعمتوں کو میرے نور سے پیدا کیا گیا، آسمان کے ستاروں کو میرے نور سے پیدا کیا گیا، آسمان کے فرشتوں کو میرے نور سے پیدا کیا گیا،
آسمان کے ان تمام لوح و قلم عرش اعظم کو اللہ نے میرے نور سے پیدا کیا، عقل کو میرے نور سے پیدا کیا گیا، علم کو میرے نور سے پیدا کیا گیا، عصمت کو میرے نور سے پیدا کیا گیا، توفیق کو میرے نور سے پیدا کیا گیا، صدیقین کو میرے نور سے پیدا کیا گیا، نبیین کو میرے نور سے پیدا کیا گیا، شہداء کو میرے نور سے پیدا کیا گیا، صالحین کو میرے نور سے پیدا کیا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ نے میرے نور سے پیدا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان ذرا اللہ۔ توجہ کے ساتھ سنو، پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا، اللہ نے میرے نور کے سبب میرے نسب کی حفاظت فرمائی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کل سببی و نسب ینقطع الی یوم القیامہ الا سببی و نسب، کہ کل قیامت کے دن تمام رشتہ داریاں، تمام حسب و نسب ٹوٹ جائیں گے سوائے میرے نسب و حسب کے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ پھر میرا نور حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کے پیشانی میں چمکا، پھر حضرت آدم کے بیٹے حضرت شیش تک پہنچا، پھر شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے مہلائل، مہلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمقنیق نام، لمقنیق نام کے بیٹے حضرت نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ارفخشد، ارفخشد کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے شالق، شالق کے بیٹے آبر، آبر کے بیٹے فالق، فالق کے بیٹے ارغوا، ارغوا کے بیٹے ساروق، ساروق کے بیٹے ناحور، ناحور کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے حضرت ابراہیم، حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل، اسماعیل کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے الحمیسہ، الحمیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معد، معد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ کے لخت جگر محمد الرسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت اچھے مفتی لوگوں ذرا توجہ کے ساتھ میری اخیر بات، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھانے والوں، میرے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرنے والوں، میرے مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں بھانڈ کی طرح بھونکنے والوں چینلوں پر، میرے مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت اور رفعت کا یہ عالم ہے کہ انسان تو انسان پیارے، جانور پر بھی میرے مصطفیٰ اتنے رؤوف اور رحیم ہیں، جانور پر بھی اتنا کرم فرما دیتے ہیں کہ اگر جانور بھی تکلیف میں ہو تو میرے مصطفیٰ سے رہا نہیں جاتا، میرے مصطفیٰ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، میرے مصطفیٰ کا دل بے قرار ہو جاتا ہے، اور میرے مصطفیٰ اس جانور کی تکلیف کو بھی دور کر دیا کرتے ہیں۔ لوگوں کون اتنا سوچتا ہے جتنا میرے مصطفیٰ کسی دوسرے کے لیے سوچتے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں کہ جب تم گائے کے تھن سے دودھ نکالو تو کم سے کم اتنا دودھ اس کے تھن میں ضرور چھوڑ دو تاکہ اس کا بچہ بھوکا نہ رہے، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اس کا بچہ پیاسا بھوکا مر جائے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت کے جیسا رحیم کون ہے پیارے؟ توجہ کے ساتھ سنو، ایک حدیث اور سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ علی جاہ سبحان اللہ، مصطفیٰ جان رحمت تشریف فرما ہے۔ الترغیب و ترہیب میں حضرت امام منذری نے اس حدیث کو لکھا، اسی حدیث پاک کو العطایا النبویہ فی الفتاوی رضویہ میں امام اہل سنت، امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت میرے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے تحریر کیا۔ وہ حدیث پاک محبت کے ساتھ سنو پیارے، اے لوگوں آپ غور سے سننا پیارے۔ آپ نے اونٹ دیکھا ہے؟ اچھا مجھے بتائیے کہ معاذ آپ کے پاس کبھی کوئی اونٹ گیا ہے پانی دم کرانے کے لیے؟ کوئی گیا ہے اونٹ؟ اچھا یہاں پر کوئی ڈاکٹر تو ہوگا، کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے اس نے دوا لکھوائی ہے کسی اونٹ نے کہ آج میرے لیے دوا لکھ دیجیے؟ کبھی کسی اونٹ کو پریشان ہوتے میں نے دیکھا ہے؟ آپ کو کیا پتہ چلے گا، ہم کو کیا پتہ چلے گا؟ تم کہتے ہو نبی ہماری طرح، معاذ اللہ رب العالمین، استغفر اللہ، معاذ اللہ، تم پر لعنت، تمہارے خاندان پر لعنت، تمہارے پورے ذریت پہ لعنت ہے کہ تم اپنے کہتے ہو کہ نبی ہماری طرح۔ میرا نبی تو عرش کے پرے چلتا ہے نا؟
تم تھوک دو اگر تو تمہاری بیوی تمہیں چپل سے مارے اگر تم اس کے کھانے میں تھوک دو. اور میرے مصطفیٰ جان رحمت کا تھوک مبارک وہ ہے کہ اگر حضرت جابر کے کھانے میں تھوک دے تو 1500 صحابہ کھانا کھا کے سیراب ہو جائیں. میرے مصطفیٰ کا تھوک وہ ہے کہ میرے مصطفیٰ تھوک دے تو حضرت قتادہ ابن نعمان کی آنکھ روشن ہو جائے. میرے مصطفیٰ کا تھوک وہ ہے کہ میرے مصطفیٰ تھوک دے تو حضرت حبیب بن فدیک کی آنکھ روشن ہو جائے. میرے مصطفیٰ کا تھوک وہ ہے کہ حضرت عتبہ بن فرقت کے جسم پر لگائیں تو حضرت عتبہ بن فرقت کے جسم سے خوشبو کے ہلے اٹھنے لگے. لوگوں میں جتنی باتیں کر رہا ہوں عربی متن میں حدیث آپ کو سنا سکتا ہوں. لوگوں توجہ کے ساتھ لیکن اونٹ والی حدیث سنو, بڑی پیاری حدیث ہے. میں اس حدیث پاک کو برابر پڑھتا ہوں اور کہتا ہوں یا رسول اللہ, ایک جانور نہ قرآن جانتا ہے, نہ حدیث جانتا ہے, نہ شریعت جانتا ہے, نہ علماء کی عظمت کو جانتا ہے, لیکن آقا آپ کی بارگاہ میں آ کر فیضیاب ہوتا ہے. اب آپ اس پر رحم فرماتے ہیں تو آقا ہم تو آپ کے در کے کتا ہیں, ہم بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ, پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ, ندارم جست مل جائے ندانم جست ماوائے تو ای خود ساز و سامانم اغثنی یا رسول اللہ, شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن, مریض درد اسیانم اغثنی یا رسول اللہ. لوگوں ذرا توجہ کے ساتھ غور سے سننا. اب وہ اونٹ دوڑتا دوڑتا مدینے کے شہنشاہ کی بارگاہ مقدس میں پہنچا. یہ وہ بارگاہ عالی جاہ ہے کہ خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم, تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود. اور بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. ذرا توجہ کے ساتھ سنو. اب وہ اونٹ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں, پانی نے بھی دیکھا کہ مصطفیٰ کی حدیثیں پڑھی جا رہی ہے تو میں کیوں, سبحان اللہ, سرکار کے ذکر کی محفل ہے. میرے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں وہ اونٹ آیا اور بیٹھ گیا. آقا نے پوچھا کیسے آنا ہوا, سبحان اللہ, آئے ہائے ہائے. آقا نے پوچھا کیسے آنا ہوا. اب وہ اونٹ اپنی زبان میں کچھ کہہ رہا ہے نا, وہ اونٹ کیا کہتا ہے, اپنی زبان میں کچھ کہہ رہا ہے. میرے مصطفیٰ جان رحمت نے سنا تو صحابہ مچل اٹھے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ اونٹ کیا کہتا ہے. وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی, وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی, آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے کہ کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. اب وہ اونٹ نے جو کہا مصطفیٰ جان رحمت اپنے صحابہ کو سنا رہے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں اس اونٹ نے کہا ہے یا رسول اللہ میرا مالک مجھے ذبح کر کے کھانا چاہتا ہے. آقا جوانی میں مجھے لے کر آیا تھا, یا رسول اللہ جوانی میں میں نے بہت اس کا ساتھ دیا ہے. تجارت کے جب یہ تجارت کرتا تھا سامان لاد کر میرے ساتھ یہ چلتا تھا. آقا دن دن بھر رات رات بھر میں اس کے ساتھ چلتا تھا. یا رسول اللہ میرے نسل سے بہت سے بچے ہوئے. آقا اب بوڑھا ہو گیا ہوں, پیر میں طاقت نہیں ہے, آقا جسم میں طاقت نہیں ہے. اے مدینے کے شہنشاہ اب کرم فرمائیے, مجھے ذبح کر کے کھانا چاہتا ہے. آقا زندگی خطرے میں ہے. یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے کہ آپ ہی ایسی ذات ہے آپ کی کہ آپ مجھ پر کرم فرما سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے اس پورے حدیث کو ایک شعر میں پیرو کر رکھ دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں یہی کرتی ہے چڑیا فریاد, یہی سے چاہتی ہے ہر نیداد, اسی در پر شترانے ناشاد گلے رنجو انا کرتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ. میرے آقا نے پوچھا کہ جاؤ اس کے مالک کو بلا کر لاؤ. ایک صحابی دوڑے دوڑے گئے, اس کے مالک کو لے کر آئے. میرے آقا نے جب اس کو دیکھا تو وہ تھر تھر کانپ رہا تھا. میرے آقا نے پوچھا اس سے کہ کیوں تم ظلم اس پر کرتا ہے. اس نے عرض کی آقا جی مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دے. میرے آقا نے فرمایا یاد رکھ ایمان والے کے دل میں اللہ نے ایمان کے نور کو رکھا ہے, منافقین کے دل میں اللہ نے ایمان کے نور کو نہیں رکھا ہے. اگر تو اس پر ظلم کرے گا تو یاد رکھ اللہ تعالیٰ تجھے اپنے عذاب میں گرفتار کرے گا. اس نے عرض کی حضور مجھے معاف کر دیں. میرے آقا نے فرمایا اس اونٹ کو تو بیچ دے. وہ اونٹ میرے مصطفیٰ نے خرید لیا. میرے آقا نے اس اونٹ سے کہا اب جاؤ تم آزاد ہو. اللہ اکبر. وہ اونٹ پھر مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھا رہ گیا. میرے آقا نے پھر اس اونٹ سے کہا اب کیا بات ہے. اب وہ اونٹ اپنی زبان میں کچھ کہتا ہے. مصطفیٰ نے کہا آمین. دوسری بار اس اونٹ نے کچھ کہا, پھر میرے مصطفیٰ نے کہا آمین. تیسری بار اس اونٹ نے پھر کچھ کہا, میرے مصطفیٰ نے کہا آمین. سبحان اللہ. صحابہ
مچل اٹھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں اس اونٹ نے کہا ہے جزاک اللہ ایھا النبی عن الاسلام والقرآن خیرا فقلت آمین ثم قال سکن اللہ رعب امتک یوم القیامت کما سکنت رعبی فقلت آمین ثم قال حقن اللہ دماء امتک کما حقنت دمی فقلت آمین۔ توجہ کے ساتھ سنا، اب ایک میں یہاں سے لطیف نقطہ تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ جس نبی کے ٹکڑے پر تم پل رہے ہو، جس نبی کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو، جس نبی کے میلاد کی محفل تم کر رہے ہو، آج وہ نوجوان تاش اور جوا کھیل رہا ہے، آج وہ نوجوان شراب پی رہا ہے، آج وہ نوجوان جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو یا حسین کہتے اس کی زبان نہیں تھکتی، لیکن وہی امام حسین کا جو اپنے آپ کو غلام کہتا ہے کسی دوسرے کی بہو بیٹیوں کو چھیڑتا ہوا نظر آتا ہے، اب پھر تم کہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ لوگو اللہ اکبر، ایسا حسینی کس کام کا ہے جس سے تمہارا محلہ والا محفوظ نہ ہو؟ ایسا حسینی تم کس کام کے کہ تمہارا بھائی تم سے پریشان ہو؟ ایسا حسینی کس کام کا کہ جو اپنے ماں باپ کی عزت اور تعظیم نہ جانتا ہو؟ دیکھو اے لوگو، جس نبی کے ٹکڑے پر تم پل رہے ہو اس نبی کے دامن کرم سے تم دور ہو گئے، لیکن آج اونٹ اس پر مصیبت پڑی ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا ہے، کرم ہو گیا ہے، لیکن اونٹ جا نہیں رہا ہے۔ اونٹ جا بھی رہا ہے تو مصطفیٰ کو 3 دعائیں دے کر جا رہا ہے۔ صحابہ مچل اٹھے، عرض کرتے ہیں آقا جی اس اونٹ نے کیا کہا ہے؟ توجہ کے ساتھ سنو، میرے آقا فرماتے ہیں یہ اونٹ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے جو مجھ پر کرم کیا ہے، آپ نے مجھ پر نگاہ عنایت کی ہے، آقا اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن اور اسلام کی جانب سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں اس اونٹ نے دوسری دعا یہ کی کہ اے اللہ کے محبوب، جس طرح سے آپ نے میری حفاظت کی ہے اللہ آپ کے تمام غلاموں کی حفاظت فرمائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس اونٹ نے کہا یا رسول اللہ جس طرح سے آپ نے مجھے امان میں لیا ہے، جس طرح سے آپ نے مجھے عافیت دی ہے، یا رسول اللہ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال اپنے شباب پر ہو، اللہ آپ کی امتیوں کو امان عطا فرمائے، اللہ آپ کی امتیوں کو اپنے محبوب کے صدقے میں، آپ کے صدقے میں اللہ آپ کی امتیوں کو خیر کا وہ جنت عطا فرمائے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا دیا، جس کے تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ لوگوں یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کا کمال ہے، یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت ہے، یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کی رفت ہے۔ لوگوں اللہ تعالیٰ کے محبوب کے فضائل اگر صبح قیامت تک بیان کیے جائیں، اللہ کی قسم محمد نام، محمد سے میم جو شروع ہوتا ہے اس کا بھی حق ادا نہ ہو پائے، چہ جائے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی کوئی سیرت کو بیان کر پائے۔ لوگوں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اس میلاد کی محفل ہارون بھائی، ہاں میں پڑھوا دیتا ہوں، مصطفیٰ جان میں زمینوں تو میں پڑھ دوں، مصطفیٰ جان اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں ذرا توجہ کے ساتھ میری گفتگو آپ نے سماعت کی ہے، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ میں اپنے ماں بہنوں سے بھی کہوں گا اور میں آپ سے بھی کہوں گا لوگوں نماز کی پابندی کیا کرو، اللہ تعالیٰ نے تم پر نماز کو فرض کیا ہے، میلاد منانا مستحب ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، نماز کی پابندی کیا کریں، اپنے ماں باپ کی عزت کیا کریں، مصطفیٰ جان رحمت کی ثنا میں اپنی زندگی کو لگایا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا ہو جو شریعت کے گرفت میں ہو، میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔